अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, इंतहाई अजीब व गरीब और अबरतनाक वाक़या जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो दोनों जिस जगह पर गुनाह करने लगे थे वो रोए ज़मीन का सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम था। जैसे ही इन्होंने गुनाह किया उसी वक्त इनके जिस्म पत्थर होने लगे। इनकी रूहें कब्ज़ा कर ली गईं और गोशत पौसत के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। इस वक्त इनके करीब करीब कोई भी नहीं था, इसलिए जो कुछ इन पर गुजरी इसके बारे में खुद इन्हीं के सिवा किसी को पता नहीं चला था। ये तारीख का इंतहाई अजीब व गरीब और खौफनाक तरीन वाक़या था। दो जिंदा इंसान, जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी, अज़ाब अलैहि के तहत पत्थर के बन गए थे। कुछ देर गुजरी तो इधर से किसी का गुजर हुआ। इसने इनको देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि इन्होंने इस मुक़द्दस व मुतबरक तरीन मकाम पर कैसा घिनौना काम किया था, जिसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई थी। लोगों का मारे गुस्से और दिख के इंतहाई बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थर के बुतों को निशान अबरत बनाने के लिए इस ज़माने के अहल इल्म और नेक लोगों ने इनको इस मुक़द्दस मकाम से कुछ दूर उसी इलाके में एक दूसरे से काफ़ी लंबे फासले पर आमने सामने नस्ब कर दिया। इस मुक़द्दस मकाम पर इबादत के लिए आने वालों के लिए लाज़िम करार दे दिया गया कि इन दोनों के बुतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए ताकि देखने वालों के ज़हनों में इनका किया हुआ गुनाह ताज़ा रहे और वो इस वाक़या से अबरत हासिल करते रहें। अब जो भी इस मुक़द्दस मकाम पर आता वो इनको जूते मारते हुए गुजरने लगा। वक्त गुजरता रहा, 100-150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। इसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो नई आने वाली नस्ल ने आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को जूतों से मारना छोड़ दिया। शैतान ने इनके जहन में ये बात डाली कि क्योंकि ये इबादत का हिस्सा नहीं, लिहाजा इन बुतों को जूतों से मारना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसकी बजाय इनको अलामती तौर पर थप्पड़ मार कर गुजरा जाए, जिससे इनसे नफ़रत का इजहार भी होता रहेगा और इनके किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के जहनों में मौजूद रहेगा। गुजरते वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपत में तब्दील होने लगा और फिर बिल्कुल अलामती तौर पर आहिस्ता से इन बुतों को छूकर गुजरने का सिलसिला शुरू हुआ। शैतान ने एक बार फिर वर्गलाया। अब लोग इन बुतों को इस नीयत से छूते कि वो इनसे नफरत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही दुआ, अपनी हाजात के लिए दुआ भी मांगने लगे थे। शैतान ने इनके जहन में बिठा दिया कि अगर तुम इन बुतों को नफरत से छूते वक्त दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होनेगी। यहाँ शैतान की शरारतें देख लीजिए कैसे आहिस्ता आहिस्ता जहनों को तब्दील करता है। जब लोगों की हाजात पूरी हो जाती तो शैतान इनको समझाता कि यह हाजत उसी वजह से पूरी हुई कि तुमने बुत को छूकर दुआ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्ल की सोच बदलती चली गई और वो अब इन बुतों को छूकर दुआ ज़रूर मांगते थे, लेकिन इनके अंदाज में इन बुतों के लिए अक़ीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक बदबख्त ने इस बुत के सामने इसकी बाकायदा मुनाजात की और उसी से दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाली दास्तान थप्पड़ मारने, अलामती तौर पर छूने, अक़ीदत से छूने से होती हुई बाकायदा इबादत तक चली गई। अब इन दोनों बुतों की बाकायदा पूजा की जाने लगी थी, इनसे मन्नतें और मुरादें मांगी जाने लगीं। बदी और बदी के अबरतनाक अंजाम की अलामत अब दोनों बुत खुदा बना लिए गए थे। एक वक्त आया कि इन बुतों को सजदे किए जाने लगे, इनके सामने कुर्बानी की जाने लगी और इनका शुमार बड़े बुतों में किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज़्यादा गहरी होती चली गई, यहाँ तक कि एक दिन रशद व हदायत का एक सूरज तुलू हुआ, जिससे वो पूरा खित्ता और चारदानग आलम जगमगा उठे। दुनिया से जहालत छटने लगी। एक अजीम हस्ती ने सारी दुनिया में एक ऐसा अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया था जिसने रोज़ क़यामत तक जारी व सारी रहना था। एक दिन अरब का वो बादशाह जो गरीबों का वाली और बैक्सों का सहारा था, फाते बनकर इस मुक़द्दस ज़मीन में आन पहुँचा। इनकी एक निगाह से बुत और बुत परस्त टूट कर बिखरने लगे। लोग तौबा ताइब होकर बुतों से दूर होने लगे। सबको अपने सच्चे खालिक व मालिक की पहचान होने लगी। हज़ारों साल से ये प्यासी ज़मीन, ये कुरा अरज़ हिदायत से सैराब होने लगी।
زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم الشان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہوئے۔ سب لات منات کے بت توڑے جانے لگے، بتوں کے ٹکڑے اڑ رہے تھے اور ان کو پوجنے والے جو اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے دیکھ کر اپنی سابقہ گمراہی پر پچھتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ آیت بھی دہراتے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کر نمونہ عبرت بنا دیا گیا تھا۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت کا بت مرو کے مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر خانہ خدا کی حدود سے باہر پھینک دیا۔ یہ عورت مرد کون تھے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑیوں کی اس زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنون کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کے انگلیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب و گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اور ایک قبیلہ جو بنی جرم کے نام سے تاریخ میں مشہور گے وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا، چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران بھی ہوئے، اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر ہی آباد ہو گئے۔ جب وقت گزرنے لگا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل کی شادی اسے قبیلہ جرم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی اور یوں مکہ جس کا اصل نام بکا تھا ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔ قبیلہ جرم والے کافی عرصہ تک تو سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگ گئے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں زمزم نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا بہت ہی نیک اور پارسا شخص تھا۔ اس نے قوم کو بہت سمجھایا، ان کو بہت سے خطبے دیے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کی ہدیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگ گئے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے جن میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء شامل تھیں وہ بھی چرا لیں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے اٹھائے، اور جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے چھپا دے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالی کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور ایک اور قبیلے بنی قزاع کو ان پر مسلط کر دیا۔
بنی قزا والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا، ان کے قبیلے کے کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا اور یوں لٹے پٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہیں ایک لڑکے اور لڑکی نے جنم لیا، لڑکے کا نام عیسیٰ بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی میسر آئی تو انہوں نے ایک کبھی فعل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں عذاب الہی نے آن گھیرا، یوں وہ پتھر کے بت بنا دیے گئے۔ اس کے آگے کے حالات آپ نے تحریر کی ابتدا میں پڑھ لیے ہیں۔ جب ان کے بت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینک دیے تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صفا و مروہ کے دوران سعی کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیونکہ صفا و مروہ پر دونوں کے بت پہلے نصب تھے جن کا طواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، لہٰذا اب ان کا صفا و مروہ کا طواف کہیں ان بتوں کی یاد میں طواف نہ ثابت ہو، جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر جو صحیح کرے ان دونوں کے درمیان، اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ ہے قدردان، سب کچھ جاننے والا ہے۔